کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس آدمی کو عزت چاہیے وہ اللہ سے عزت طلب کرے، اس لیے کہ اللہ ہی کے پاس عزت ہے۔ مفسر کہتا ہے من طلب العزت فلیطلبہ من رب العزہ، من طلب العزہ فلیطلبہ من رب العزہ، جسے عزت چاہیے وہ رب العزت سے عزت چاہے، جس کے پاس عزت کے خزانے ہیں، عزت دینے والا ہوئی۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان زمین پر گرے تو تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو جن کہنے لگے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا، ہاں ہمارے پاس جن ہے، ہاں ہم جن سے جو چاہیں کروا لیں۔ رے بتایا گیا کہ سامنے آدمی مرا ہوا کھڑا ہے، مر چکا ہے، سارے جنوں کو معلوم نہیں کہ یہ زندہ یا مرا ہوا ہے، تمہارے پاس موکل ہے، واہ بھائی واہ۔ اور یہ جتنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، یہ معاشرے کے سب سے بھکاری اور سب سے فقیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ کر کے صرف پیسہ حاصل کرنا ان کا مقصود اصلی ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی چیخ میں ساری کی ساری بستی ختم کر دی گئی۔ اللہ نے وہی فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چیخ آئی اور سب ٹھنڈے ہو گئے۔ یہاں خامدون کا لفظ بڑا عجیب ہے، چیخ آئی تو یہ سب ٹھنڈے ہو گئے، گویا بڑی گرمی چڑھی تھی، نہیں بڑی گرمی چڑھی تھی۔ آگ بجھ جائے تو کہتے خمدت النار، آگ بجھ گئی، وہی لفظ استعمال کیا گیا جو آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آگ بجھ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جن کے اندر گرمی بہت ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرمی کو اس طرح بجھا دیتا ہے۔ لہذا زیادہ گرمی اپنے اندر مت لاؤ کہ تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے عذاب بھیجا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 22ویں اور 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ احزاب چل رہی ہے۔ فرمایا گیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، اسی وجہ سے ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہوئے۔ یہاں ازواج مطہرات کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ آپ کی ازواج تمام امت کے مومنین کی مائیں ہیں۔ تو آپ کی حیثیت باپ کی ہوئی۔ ابوت کی دو قسمیں، باپ ہونا، الابوت نوعان، باپ ہونا یعنی ابوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابوت نسبی، ہی التی تکون سببا للوجود فی الحیات، یہ جو نسبی ابوت ہوتی ہے یہ وجود کا سبب ہوتی ہے۔ جیسے باپ سے بیٹا وجود میں آتا ہے، تو گویا کہ باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے، یہ ابوت نسبی ہے۔ اور ایک ہے
ابوت التربیت و تعلیم، تعلیم اور تربیت اور دینی رہنمائی کی ابوت، جس کو ہم روحانی باپ کہتے ہیں، روحانی باپ. تو آپ امت کے مربی ہیں، معلم ہیں. اس اعتبار سے آپ کا امت سے تعلق ابوت تعلیم و تربیت کا ہے. اور یہ تعلیم و تربیت کی ابوت جو ہوتی ہے، ہی التی تکون سببا للفلاح. یہ جو ابوت ہوتی ہے، باپ ہونا، یہ آخرت اور دنیا کی کامیابی کا سبب ہوتی ہے. تو گویا کہ باپ ہونا، ابوت کی دو قسمیں، ایک نسبی باپ اور ایک ہے روحانی باپ. تو آپ تمام امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جس طرح ماں سے شادی کرنا حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، یہ ابدی محرمات میں سے ہیں کہ کبھی ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹوں کے اوپر حرام کر دیا ہے. تو جب یہ امت کے مومنین کی مائیں ہیں تو امت کے مومنین امہات المومنین کے بیٹے ہوئے. اس وجہ سے کوئی بھی مومن ان سے شادی نہیں کر سکتا، ماں کی طرح ہیں. یہاں امہات المومنین کی عظمت اور ان کی فضیلت بتائی گئی ہے. آگے بیان فرمایا گیا کہ تکالیف شرعیہ میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اسلام جس طرح مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے. ایمان جس طرح مردوں کے لیے ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے. آیت کریمہ دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ تکالیف شرعیہ میں، یعنی شرعی ذمہ داری میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں، اور دونوں کا انجام ایک ہے. جی، اگر اس معیار پر مرد اور عورت پورے اترتے ہیں تو سب کے لیے ایک ہی انجام بتایا گیا. کیا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش رکھ رکھی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، واجرا عظیما، اور سب سے بڑا اجر جنت ہے وہ عطا کرے گا. دیکھیے، دو باتیں معلوم ہوئی. تکالیف شرعیہ میں مرد عورت دونوں برابر ہیں اور دونوں کا انجام ایک ہے اگر اس کرائیٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہیں. اور آگے اس بات کو مزید واضح کر دیا گیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یہاں بھی بتایا گیا کہ تکالیف شرعیہ میں مرد عورت دونوں برابر ہیں. اگر کرائیٹیرین پر پورے اترتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار ہے، اور اگر یہ نافرمانی کرتے، اس کرائیٹیرین پر پورے نہیں اترتے، تو فقط ضل ضلالا مبینہ، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلے گئے. آیت کریمہ کا آغاز دیکھیے، کسی مومن کے لیے، مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے.
اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو کوئی اختیار رہ جائے، کرنا ہی ہے، اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تمہیں کرنا ہے، سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تمہیں کرنا ہی ہے، آپ کو آپشن نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، لا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ بتایا گیا۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی بھی مومن مرد کے لیے اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس فیصلے میں ان کا کوئی اختیار رہ جائے۔ اگر کوئی اختیار، کوئی آپشن چنتے ہیں یہ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور ایسا آدمی کھلا ہوا گمراہ ہے۔ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شادی ہو گئی اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو تو عدت نہیں ہے، جی وہ بتائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسون، ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدون، تو ان کے اوپر عدت نہیں ہے، جی انہیں کچھ دے دلا کر کے اچھے انداز سے رخصت کر دو، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ یہاں حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے، پردے کا۔ پردے کے بارے میں ایک عجیب و غریب آیت کریمہ ہے، اب دیکھیں تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ دیکھیے، ازواج مطہرات سے بھی، جبکہ وہ امت کی مائیں ہیں، ان سے بھی اگر کوئی چیز، کوئی سامان تم مانگ رہے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ان کے سامنے نہیں آ سکتے۔ یہ عجیب و غریب مائیں ہیں۔ آدمی اپنی ماں کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ ایسی ماں ہے کہ ماں بھی ہیں اور تم ان کے سامنے نہیں آ سکتے۔ کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پردہ کس لیے ہے؟ پردہ صرف لباس کا نام نہیں ہے۔ لیس الحجاب الستر ومجرد اللباس، صرف پردے کا اور لباس کا نام، نقاب اوڑھ لینے کا نام پردہ نہیں ہے۔ پھر کیا پردہ ہے؟ بلکہ طہارت القلوب وتجنب الفتن، دل پاک ہونا چاہیے اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، یعنی پردے کا جو سبب ہے، پردہ فرض کیے جانے کا جو ریزن ہے، وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے دل صاف ہوں، تو گویا کہ دل بھی صاف رکھنا ہے، دل بھی صاف رکھنا ہے، ورنہ نقاب پہن کر کے بھی، لباس اوڑھ کر کے بھی اگر دل صاف نہ ہو تو پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہی کہا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے دلوں کے پاک کرنے کا سبب ہے۔ تو پردہ، حجاب صرف لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ پردے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے قلوب صاف ہوں ایک، اور دوسرے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اگر عورت نقاب پہن کر کے بھی فتنہ برپا کر رہی ہے اور اس کے نقاب کی وجہ سے فتنہ برپا ہو رہا ہے، اس حجاب کا اور اس پردے کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ کی عظمت بیان کی گئی اور آپ کی ازواج کی عظمت بیان کی، یہاں آپ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے بالخصوص، اور یہ عجیب و غریب آیت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر
صلاۃ اور سلام بھیجو، صلو علیہ وسلم تسلیم. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی پر اپنے صلاۃ بھیجتا ہے. کیا مطلب ہے صلاۃ بھیجتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. کیا بات ہے! اللہ کی صلاۃ یہ ہے، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے نبی پر، تو اللہ کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اللہ اکبر! بتائیے، معصوم مخلوق کے درمیان، سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کے درمیان، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، بہت ہی پاورفل. اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ پاک اور معصوم، معصوموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے کہ میرا نبی ایسا ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کا پتہ چلتا ہے. آج ہمارے نبی کو گالیاں دیتے، تمہاری گالی کی کیا اوقات ہے، تمہاری گالی کی کیا حیثیت ہے؟ جس ذات کی تعریف اس کا رب کرے فرشتوں کے درمیان، تمہاری کیا اوقات ہے بیٹا، تمہاری کیا اوقات ہے؟ اچھا، ملائکہ بھی آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو ملائکہ کی صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ ابو العالیہ کہتے ہیں، اسے بخاری میں ہے کہ صلاۃ الملائکۃ الدعاء، ملائکہ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ فرشتے نبی کے لیے دعا کریں، کتنی عجیب بات. تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجو. ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں طلب الرحمہ. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود میں کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہم صلاۃ بھیج رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نبی کے لیے رحمت مانگتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں. اسی وجہ سے درود کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے صلاۃ بھیجی جائے. ہم لوگ جب صلاۃ بھیجتے ہیں مومنین، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نبی کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کے اوپر رحم فرما، اپنی رحمت کی بارشیں برسا. یہ مطلب ہے. اور یہ ایک انتہائی عجیب و غریب آیت ہے. آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا آیت کے شروع میں آتا ہے پورے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں بھی بیچ میں نہیں ہے. ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا آیت کے شروع میں آتا ہے، لیکن یہ واحد آیت ہے جس کے بیچ میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں یا ایھا الذین آمنوا آیت کے شروع میں نہیں ہے، پورے قرآن میں آیت کے شروع میں ہے، لیکن یہ واحد آیت ہے کہ اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا درمیان آیت میں ہے، بیچ آیت میں ہے. یہ بات ذہن نشین کی جائے. اور اس سورہ کریمہ میں، سورہ احزاب میں 5 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا ہے. نادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرات. اس سورہ کریمہ میں، سورہ احزاب میں اللہ نے اپنے نبی کو 5 مرتبہ پکارا ہے. یا ایھا النبی، 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 5 مرتبہ پکارا ہے. اور ایک نکتہ اس سورہ کریمہ کے تعلق سے اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تقریباً 1,24,000 ہو سکتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں اتنے تقریباً صحابہ ہیں جی. تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کسی بھی صحابی کا قرآن میں صراحت کے ساتھ نام نہیں آیا ہے سوائے ایک صحابی کے.
اتنا مبارک صحابی ہے وہ، اس قدر جلیل القدر صحابی ہے. جانتے کون ہے؟ حضرت زید ابن حارثہ. ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا تھا، ان کے ماں باپ سے الگ کر دیا تھا. یہ بکتے بکاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جی. اور نبی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ماں باپ انہیں لینے کے لیے آئے، پتہ لگاتے یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے تھے نبی سے. اسی وجہ سے نبی نے ان کی محبت دیکھ کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے. زید ابن محمد انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، بہترین کمانڈر ان چیف، انہی کے بیٹے ہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آ کر کے نبی کی غلامی پسند کر لی. اور نبی نے انہیں اتنا پیار دیا کہ انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. تو جب لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، ادعوہم لیآبائہم، لڑکوں کو، بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. وہ آپ کے بیٹے تھوڑی ہیں، حقیقی باپ ان کا حارثہ ہے، آپ نہیں ہیں، آپ نہیں. لہذا کوئی بیٹا اپنے آپ کو کسی آدمی کی طرف منسوب کر کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا باپ ہے. حرام ہے ایسا کہنا، جائز نہیں ہے. یہ واحد صحابی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت زید. آیت کریمہ دیکھیں، فلما قضى زید منها وطرا، زید منها. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب آیت یہ اتری کہ آپ اپنے آپ کو ان کا باپ نہ کہیں بلکہ ان کے باپ کی طرف ان کو منسوب کریں، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد نہ کہیں، تو حضرت زید کو بہت تکلیف ہوئی. یہ جو نسبت خاصہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ نسبت ختم ہو گئی. زید ابن محمد تھا میں. اب آیت اتر گئی کہ ان کے اصلی باپ کی طرح جو حقیقی باپ ہیں ان کی طرف انہیں منسوب کرو، تو ان کو دلی دکھ ہوا. اللہ نے کہا تجھے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، پورے قرآن میں کسی بھی صحابی کا نام ذکر کر کے، نہ ذکر کر کے، تیرا نام ذکر کر دیتا ہوں کہ آدمی جب یہ نام پڑھے گا تو 30 نیکیاں کم سے کم ملیں گی. یہ دال دستیاں 30. یہ اتنا جلیل القدر صحابی ہے. یہ اس سورہ کریمہ کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں. آگے سورہ سبا ہے. سبا ایک بہت ہی خوبصورت شہر کا نام تھا. ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے شہر کو ڈیم کے پانی کی نظر کر دیا. ڈیم کا پانی پھوٹ پڑا اور سارے باغ تباہ ہو گئے، اور لوگ جو داد عیش دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ پر لا کر کھڑا کر دیا. اس سے پہلے، شہر سبا کے واقعے سے پہلے، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے ایک فضل عطا کیا تھا. فضل عطا کیا. کیا فضل؟ یہ تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. الان یلین الانتن کا مطلب ہوتا ہے نرم کرنا، اور حدید مینس آئن، لوہا. ہم نے
ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. جانتے ہیں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ لوہے کو کوئی شکل دینے کے لیے، نیزے کی شکل دینا، تلوار کی شکل دینا، ڈھال کی شکل دینا، یا لوہے کو اور کوئی شکل دینا، یہ ہاتھ ہی سے کر لیتے تھے، آگ کے محتاج نہیں تھے کہ لوہے کو آگ میں داخل کر کے نرم کریں پھر لوہے کو کوئی شکل دیں. آگ کے محتاج نہیں تھے وہ کہ لوہے کو آگ میں داخل کر کے اسے گرم کریں پھر شکل دیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی موم ہو جاتا تھا. وہ جو شکل دینا چاہتے خیوط کی طرح، یعنی دھاگے کی طرح اسے بٹ دیتے تھے. جیسے دھاگے کو آسانی سے بٹ دیا جاتا تھا، ایسے ہی لوہے کو بٹ دیتے تھے. سائنس پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ لوہا جو ہے نا تقریباً 2800 فارنہائٹ کے اوپر پگھلتا ہے. اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے، نقطہ انصہاریہ یعنی میلٹنگ پوائنٹ کتنا ہے؟ 2800 فارنہائٹ. اللہ اکبر. ہاتھ میں کتنا پاور اللہ نے عطا فرمایا تھا. 2800 فارنہائٹ کے اوپر لوہا گرم ہوتا ہے، میلٹنگ پوائنٹ پر آتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا بغیر آگ میں داخل کیے ہوئے. ہاتھ میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے فضل عطا فرمایا تھا. وہی کہا چونکہ ہماری طرف سے یہ فضل تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوہے کو کوئی شکل دینے کے لیے انہیں آگ کی ضرورت ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا تھا، اور اس سے کیا کیا بناتے تھے؟ زرہیں بناتے تھے. زرہ ہوتی ہے نا، وہ جالی دار لباس ہوتا تھا جو کپڑے کے نیچے پہنا جاتا تھا کہ تلوار وغیرہ کا وار ہو تو آدمی کا جسم کٹنے سے بچ جائے. اور یہی نہیں بلکہ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ ابال دیا تھا. ایسا چشمہ تھا، چشمے سے پانی نکلتا ہے، لیکن چشمہ ہم نے جو ہے جاری کر دیا تھا، اس چشمے سے تانبا نکلتا تھا. تانبے کو جو شکل دینا چاہتے دے دیتے تھے. اور فرمایا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، تم لوگ عمل کرو اے داؤد کی آل بطور خاص اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر. پتہ یہ چلا کہ جتنی بڑی نعمت اللہ عطا کرے اتنا زیادہ شکر بندے کو کرنا چاہیے. شکر کرے گا نعمت بڑھے گی، نہ شکری کرے گا اس نعمت کو غلط جگہ استعمال کرے گا، نعمت چھین لی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی نماز ادا کرتے تھے حتی تنفطر قدماہ، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، قدم مبارک پھٹنے کو ہو جاتے تھے، سوج کر کے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ جائیں گے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ کے رسول لما تصنعوا ھذا، آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو آپ کو اتنا زبردست عمل اور اتنی زبردست عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے اتنی بڑی نعمت عطا کی گئی، تو جتنی بڑی نعمت عطا کی جائے آدمی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے. کوئی بھی نعمت ملے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے فوراً سجدہ شکر میں چلا جائے. سجدہ شکر کس طرح کرے؟ اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے. سجدہ شکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے. آدمی سجدے میں چلا جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ جو بھی اردو میں یا جو بھی زبان جانتا ہے اس زبان میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے،
مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو سجدے میں گر کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شکریہ کے کلمات ادا کرے. اور سجدہ شکر ایک ہی ہوتا ہے جی, سجدہ شکر ایک ہی بار ہوتا ہے, اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں جی. یہ ہے شکر کا مطلب. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں ملی. انہوں نے دعا بھی فرمائی تھی, رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, میرے بعد اے اللہ ایسی حکومت کسی کو مت دینا. ایسی حکومت چاہیے. کیا حکومت عطا کی گئی تھی؟ ایک حکمراں کی حکومت صرف انسانوں کے اوپر ہوتی ہے. آپ کی حکومت جنوں کے اوپر بھی تھی, اور جنوں سے جو کام چاہتے کرا لیتے تھے. وہ بیت المقدس بن رہا تھا اور کھڑے ہو کر آپ نگرانی کر رہے تھے, اور جن بڑے بڑے پتھر لا لا کر کے وہاں جمع کر رہے تھے اور انہیں ان کی مناسب جگہوں پر رکھ رہے تھے. اسی درمیان موت آ گئی ان کی. دیکھو, فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر ہو ہی رہی ہے, جن لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں, اسی دوران موت کا فرشتہ آ گیا. یہ اپنے عصا کے اوپر, لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے, ٹیک لگائے لگائے فرشتے نے جان کھینچ لی. یہ اسی پر ٹکے رہے. جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہے, نگرانی کر رہے ہیں, کام کرتے رہے. ادھر کام پورا ہوا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس عصا کے اوپر, اس چھڑی کے اوپر کیڑے کو مسلط کر دیا تھا. ایک کیڑا اس کو کھا رہا تھا. ادھر کام مکمل ہوا, اس نے وہ عصا اتنا کمزور کر دیا کھا کر کے کہ وہ آپ کا وزن برداشت نہ کر سکا اور یہ زمین پر گر گئے. فلما خر, جب حضرت سلیمان زمین پر گرے تو تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. تو جن کہنے لگے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلیل عذاب میں نہ ٹھہرتے, بھاگ جاتے چھوڑ کر کے. پتہ یہ چلا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. موکل بنے بیٹھے ہوئے لوگ, ہاں ہمارے پاس جن ہے, ہاں ہم جن سے جو چاہیں کروا لیں. رے بتایا گیا کہ سامنے آدمی مرا ہوا کھڑا ہے, مر چکا ہے, سارے جنوں کو معلوم نہیں کہ یہ زندہ یا مرا ہوا ہے, تمہارے پاس موکل ہے. واہ بھائی واہ. اور یہ جتنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں, یہ معاشرے کے سب سے بھکاری اور سب سے فقیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دعویٰ کر کے صرف پیسہ حاصل کرنا ان کا مقصود اصلی ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. دیکھ رہے ہیں, جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. فرشتوں تک کو غیب کا علم نہیں, چاہے گی جنوں کو, نوری مخلوق کو نہیں ہے تو ناری مخلوق کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ناری مخلوق کو بھی نہیں ہے, نوری مخلوق, تو خاکی مخلوق کو کیسے غیب کا علم ہو سکتا ہے؟ لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. شہر سبا کا واقعہ, ان سے بھی یہی کہا گیا تھا, لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. یہ شہر اتنا خوبصورت تھا کہ بالکل نشانی تھا, نشانی. ہاں اس کا جو جائے وقوع تھا, مسکن جائے وقوع اس کا ایک نشانی تھا. جنتان عن یمین و شمال, دو باغ تھے دائیں بائیں, عن یمین و شمال. اور کہا گیا تھا کلوا من رزق ربکم. زبردست آمدنی ہو رہی ہے, ہر طرح کے پھل میسر ہیں, تو اپنے رب کا رزق کھاؤ, واشکروا لہ, اور اس کا شکر ادا کرو. ان سے بھی کہا گیا شکر ادا کرو. اور کہا گیا کہ بلدۃ طیبۃ, یہ بہت ہی پاک شہر تھا. طیب یعنی پاک, کلمہ طیب کہتے ہیں نا, کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ. تو بلدۃ طیبہ
پاک شہر، کہتے ہیں اس شہر میں مچھر نہیں تھے، اس شہر میں بچھو نہیں تھے، اس شہر میں سانپ نہیں تھے، کوئی بھی موذی جانور اس شہر میں نہیں پایا جاتا تھا. بلدۃ طیبہ. کیا جب نہیں مانے تو یہ جو ان کے باغات کی آبیاری ہوتی تھی وہ ایک ڈیم کے پانی سے ہوتی تھی. پہلے کیا ہوتا تھا، بارش پہاڑوں پر برستی اور بہہ کر کے وادیوں میں ضائع ہو جاتی، تو لوگوں نے جمع ہو کر کے ایک ڈیم بنایا کہ پہاڑوں کے اوپر جو بارش برسے اسے روک لیا جائے، وادیوں میں بہہ کر ضائع نہ ہونے دیا جائے. تو پانی بہہ کر کے ڈیم میں جمع ہو جاتا، اور انہوں نے کئی کھڑکیاں اس کے اندر بنا رکھی تھی. جتنی پانی کی ضرورت ہوتی اتنی بڑی کھڑکی کھول لیتے اور اپنے باغ کی آبیاری کر لیتے. جب انہوں نے ناشکری کی تو وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا ٹوٹ گیا اور پورا کا پورا باغ بہہ کر کے ختم ہو گیا. تو نعمت ملے تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے. جی. اس کے بعد سورہ فاطر ہے. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس آدمی کو عزت چاہیے وہ اللہ سے عزت طلب کرے، اس لیے کہ اللہ ہی کے پاس عزت ہے. مفسر کہتا ہے من طلب العزت فلیطلبہ من رب العزہ، من طلب العزہ فلیطلبہ من رب العزہ. جسے عزت چاہیے وہ رب العزت سے عزت چاہے، جس کے پاس عزت کے خزانے ہیں، عزت دینے والا ہوئی. اور اگر اللہ کے علاوہ آدمی کسی سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا کرے. تو جس کے پاس عزت کے خزانے ہیں عزت اسی سے مانگو. تو اللہ کو چھوڑ کر جس سے آپ عزت طلب کریں گے آپ کو عزت نہیں ملے گی بلکہ ذلت آپ کا مقدر ہوگی. تو یہ چیز من طلب العزہ فلیطلبہ من رب العزہ. ایک اس کے بعد فرمایا گیا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے عمل. آدمی صرف بات کرے عمل نہ کرے تو اللہ کے نزدیک ایسے آدمی کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اسی وجہ سے امام بخاری باب باندھتے ہیں. یہ باب ہے باب القول والعمل. یہ باب ہے باب قبل القول والعمل. یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ بولنے سے پہلے علم ہونا چاہیے، اور آدمی بولے تو علم کی روشنی میں بولے اور جو بول رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے. تو یہاں دیکھو الکلم الطیب قول ہے، اس کا پاک قول ہے، لیکن والعمل الصالح یرفعہ صرف قول ہے. اگر قول کے ساتھ عمل نہ ہو تو یہ عمل اس کا اوپر نہیں چڑھتا، اس کا یہ قول اوپر نہیں چڑھتا. جی. کسی نے کہا ہے کہ قول بلا عمل کسرید بلا دسم. بغیر عمل کے قول ایسا ہے جیسے بغیر گھی کے سرید. وقول بلا عمل کقوس بلا وتر. اور بلا عمل کے قول ایسے ہے جیسے بغیر تانت کے کمان. بھئی کمان پر تانت نہ ہو تو کمان کیسے بنے گی؟ ایسے ہی ہو. جی. تو آدمی جب بولے تو اس پر عمل بھی کرے. قول اور عمل دونوں ضروری ہیں. اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات بتانے جا رہا ہوں.
غور سے سنیں اس کو. وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کانٹینجنسی کیا ہوتی ہے. اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے, کائنات ایٹ رینڈم ایسے بن گئی ہے, اتفاق سے وجود میں آ گئی. تو اس کو اس طرح ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ اینٹ ہے ایک ایسے جھکی ہوئی ہے, اور اس کے آگے ایک اینٹ ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہے, اس کے آگے ایک اینٹ ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہے, اس کے آگے ایک اینٹ ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہے, ایسے جھکی ہوئی ہے ایسے, اس کے آگے ایک اینٹ ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہے, آخری جو اینٹ ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہے, اور سلسلہ ختم ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اینٹ جھکی ہوئی ہے اس کے اوپر, یہ اینٹ جھکی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور آخری اینٹ وہ بھی جھکی ہوئی ہے, گری کیوں نہیں؟ گر جانا چاہیے نا, گر جانا چاہیے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہے جو آخری اینٹ کو روکے ہوئے ہے, ورنہ وہ بھی گر جاتی ہے ایسے. بھائی ایسے ہے نا, ایسے, پھر یہ بھی ایسے ہی ہے, پھر یہ اینٹ بھی ایسے ہی ہے, پھر یہ اینٹ بھی ایسے ہی ہے. لیکن ہم آخری اینٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گر نہیں رہی ہے, ورنہ ساری کی ساری اینٹیں لیٹ جاتی. وہ گر نہیں رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ اینٹیں جھکی تو ہیں, انکلائنڈ تو ہیں, لیکن فال نہیں ہو رہی, گر نہیں رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کوئی سہارا ایسا ہے جو کسی اور کے اوپر سہارا لیے ہوئے نہیں ہے. وہی اللہ ہے, وہی نیسیسری بینگ ہے, اور اسی کو کانٹینجنسی کہا جاتا ہے. جی بھائی, ایک اینٹ جھکی ہوئی ہے دوسری کے اوپر, دوسری جھکی ہوئی ہے تیسری کے اوپر, تیسری جھکی ہوئی چوتھی کے اوپر. ہم ایک آخری اینٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھکی ہوئی ہے مگر گر نہیں رہی ہے, اور اینٹوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ اینٹ کسی ایسی چیز پر سہارا لیے ہوئے ہے جو جھکا ہوا نہیں ہے, جو جھکی ہوئی نہیں ہے. اگر وہ بھی جھکی ہوئی ہوتی تو وہ آخری اینٹ بھی جھک جاتی, گر جاتی ہو, اور یہ سب کے سب گر جاتے. پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز آخر میں ہے جو آخری اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہے, اسی کو نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے. قرآن حکیم نے وہی بات کہی, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے دنیا کے تمام انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو. ایک اینٹ محتاج ہے اس کی, اس کی یہ اینٹ محتاج ہے اس کی, اور ساری اینٹیں محتاج ہیں اس کی جن کے اوپر, جس کے اوپر وہ آخری اینٹ سہارا لیے ہوئے ہیں. دے تو افتقار کا یہ سلسلہ ایک غنی کے اوپر ختم ہو جائے. سب فقیر ہوں تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایک غنی ہونا چاہیے نا جو ان کو پیسہ دے. یہ بھی فقیر, یہ بھی فقیر, یہ بھی فقیر, یہ بھی فقیر, یہ بھی فقیر. تو آخر میں ایک غنی ہونا چاہیے نا جو ان کو پیسے دے. وہی کہا گیا افتقار کا یہ سلسلہ کسی غنا کے اوپر ختم ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں کنٹینجنسی, اسی کو کہتے ہیں نیسیسری بینگ. جی, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو. تو محتاج کو ضرورت ہے کسی غنی کی. اللہ نے فرمایا وہ غنی میں ہوں, تم سب کے سب فقیر. تو افتقار کا یہ سلسلہ مجھ پر آ کر رک جاتا ہے. یہ سارے آخری فقیر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے, یہاں رک گیا. افتقار کے سلسلہ غنا پر آ کر رک گیا, تو سارے کے سارے محتاج. سوال پیدا ہوا کہ یہ جو آخر میں سب کو روکے ہوئے ہے, وہ آخری اینٹ کو گرنے نہیں دے رہا ہے, یہ کون ہے؟ یہ عجیب بات یہ ہے کہ کنٹینجنسی کو اس آیت میں سمجھا کر کے بتایا گیا کہ وہ جیسے وہ آخری اینٹ کس کا سہارا لیے ہوئے ہے. بتایا گیا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالے ہوئے کہ وہ گر نہ جائیں. ان تزولا, گویا کہ وہ نیسیسری بینگ وہی ہے جو زمین اور آسمان کو سنبھالے ہوئے, ورنہ یہ آخری اینٹ بھی وہاں گر جاتی ہے اور اس کی گرنے کی وجہ ساری اینٹیں گر جاتی. آخری اینٹ کا انکلائنڈ ہونا اور وہاں پر جھکے ہوئے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آخری اینٹ سہارا لیے ہوئے ہے اور وہ کسی اور کا سہارا لیے ہوئے نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ بتایا گیا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ زمین اور آسمانوں کو سنبھالے ہوئے کہ ان تزولا, کہ وہ گر نہ جائیں. گرنے سے سنبھالے ہوئے کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اسی کو آپ نیسیسری بینگ کہہ سکتے ہیں. جی, اب یہ آیت ہم لوگوں کے لیے,
کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی 3 قسمیں فرمائی ہیں جی. ظالم لنفسہ، مقتصد، سابق بالخیرات. بندوں کی 3 قسمیں. اچھا دیکھ لیں آیت پڑھ لیتے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. بندوں کی ایک قسم ہے، ایک بندہ ہوتا ہے ظالم لنفسه، اچھا، اور دوسرا ومنهم مقتصد. دوسری قسم بندے کے مقتصد، ومنهم سابق بالخیرات، اور ان میں ایک سابق بالخیرات ہے. یاد کرو، ظالم لنفسہ 1، مقتصد 2، سابق بالخیرات 3. یہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں. اچھا، یہ ظالم لنفسہ کون ہے؟ ظالم لنفسہ کہتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اس نے نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیے. نیکی کی، نیکیاں اس نے کی، لیکن نیکیوں میں اس نے برائیاں ملا لی. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں کی مگر نیکیوں میں اس نے برائیاں بھی ملا لی. وغلبت سیئاتہ علی حسناتہ، اور اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئیں، یعنی برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. اس کو کہتے ہیں ظالم لنفسہ. نیکیاں بھی کی اور برائیاں بھی کی، لیکن برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. یہ ظالم لنفسہ. جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور نیکیاں کم ہو گئی، ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے جی. یہ ظالم لنفسہ ہے. انجام اس کا یہ ہے کہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کر کے بخش دے. ظالم لنفسہ کو انجام کیا ہے؟ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کر کے بخش دے، اور اگر گناہ ایسے ہیں کہ وہ رحم کے قابل نہیں ہے تو اسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اپنے گناہ کے بقدر وہ جہنم میں مدتوں تک رہے گا، اور ایک دن اللہ اسے نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا. یہ ہے ظالم لنفسہ. سمجھ میں آیا؟ نیکیاں کی، برائیاں بھی کی، نیکیوں اور برائیوں کو ملا لیا، نیکیوں میں برائیوں کو ملا لیا، اور برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. انجام، چاہے تو اللہ رحم کر کے اسے بخش دے، جنت دے دے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہو گئے ہیں جو رحم کے قابل نہیں ٹھہراتے ہیں اس کو، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے گناہ کے بقدر جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ ظالم لنفسہ ہے. تو کم سے کم اس کیٹیگری میں مت آئیے. اتنا کیجئے کہ برائیاں ہوں لیکن ہماری نیکیاں ہمارے برائیوں پر غالب ہوں. اچھا، دوسرا کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. جی، نیکیاں بھی کی ہیں اس نے اور فرائض کو ادا کیا ہے، حرام چیزوں سے دور رہا ہے، برائیاں نہ کے برابر ہیں، برائیاں نہ کے برابر ہیں، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ نہیں لیتا. فرائض ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر رہا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، اداء الفرائض ہے، وترک المحارم وترک المحرمات، اور حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے. فرائض کو ادا کر رہا ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کرنا ہے، میرے رب کر رہا ہوں، یہ نہیں کرنا ہے، میرے رب نہیں کرتا. میں فرائض کو ادا کر رہا ہے اور حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ہمت نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کیا کرے گا اللہ؟ چلا جائے ادھر، یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اسے آسان حساب لے لے گا.
خل لے جا یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اس سے ہلکا حساب لے گا، اور ظالم لنفسہ ہی کڑا حساب ہو لے گا، وہ اس سے ہلکا حساب، یحاسب حسابا یسیرا، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلے سے سخت سوالات و جوابات ہوں گے ظالم لنفسہ ہی سے، اب اگر چاہے اللہ اسے اپنے رحم کی وجہ سے بخش دے، اور چاہے تو اسے جہنم میں ڈال کر کے پھر نکالے ایک، اور یہ مقتصد ہے، اللہ اس سے ہلکا سا حساب لے کر کے چھوڑ دے، یحاسب حساب۔ اب تیسرا آ رہا ہے، کون؟ فرائض کو ادا کیا، محرمات کو چھوڑ دیا، حرام کاموں سے بچا رہا، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، اسی کو کہتے ہیں سابقم بالخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ اس کو، لائے گا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، یدخل الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک سے سخت حساب لیا گیا، اور ایک سے ہلکا حساب لیا گیا، اور ایک سے حساب ہی نہیں لیا گیا، اور ان تینوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا، اور تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ تینوں جنت میں جائیں گے۔ عجیب بات تو یہ ہے، ظالم لنفسہ ہی بھی جنت میں جائے گا مار کھانے کے بعد، یا اللہ کے رحم کے دائرے میں آ کر کے، اور مقتصد تو جنت میں جائے گا ہی، اور سابقم بالخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والا، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ بھی آگے یہی کہا گیا۔ آیت دیکھ لیں پہلے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، دلیل کیا ہے یہ تینوں جنت میں جائیں گے؟ یہ دلیل ہے، جنات عدن يدخلونها، ہمیشگی کی جنت میں یہ تینوں کی دونوں جائیں گے۔ ایک شاید اللہ کے رحمت کے دائرے میں آ جائے، یا سزا بھگت کر کے جائے جنت میں جائے گا، اور دوسرا ہے ہلکا حساب لے لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور تیسرا ہے حساب ہی نہیں لیا جائے گا، لیکن تینوں جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ اللہ اس قدر رحیم، اس قدر رحیم۔ تو تینوں کا مطلب سمجھ میں آیا کہ تینوں کون کون ہیں، اور تینوں کا انجام سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو یہ چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، زور زور سے چلائیں گے، اور کیا بولیں گے؟ ربنا اخرجنا، نکال دے یہاں سے، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آئیں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس عمل کے علاوہ جو ہم کر کے آئے ہیں، برے عمل کر کے آئے ہیں جہنم میں آ گئے، اب بھیج دے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ سدھر جاتے؟ بہت لمبی مدت دی گئی تھی تم کو، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ مدت تم کو دی گئی تھی، سدھرے نہیں۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا تھا، نذیر مانے ڈرانے والا۔ دو مطلب بتائیں، نذیر کا ایک مطلب بتانے والا، ڈرانے والا، کہ اگر تم سدھرے نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ، اور نذیر کا ایک مطلب بتایا گیا سفید بال، ہاں، زندگی بھر خوب دوڑے، بات بات بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے چل رہے دھیرے دھیرے، میں بولتا ہوں بہت دوڑا ہوگا بڈھا، یہ بہت دوڑا ہوگا اپنی زندگی میں، اب لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہے، خوب کھینچا ہوگا اس نے ادھر، اب دیکھو دبلا پتلا گھوم رہا ہے ڈنڈا لے کر کے، بڑے میاں بہت دوڑے ہوں گے، اور بال سفید ہو گئے۔ یہ بال سفید ہونا یہ وارننگ ہے کہ کوا تو چلا گیا، ہنس آ گیا ہے، کوا چلا گیا، یعنی سفید یہ کالے بال، اور اب ہنس آ گیا، سفید بال آ گئے، یہ وارننگ ہے بیٹا، اب تیاری کر لے، اس لیے کہ آخری جو مرحلہ ہے وہ موت کا مرحلہ ہے، اب بچے گا نہیں، تو سدھر جا، وہی کہا گیا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا۔ یہ سفید بال جو ہے نا یہ ڈراتا ہے، کالے بال چلے گئے بیٹا، اب یہ سفید بال آ گئے، سدھر جا، اب بھی وقت ہے، سدھر جا۔
آگے سورہ یاسین ہے، اس میں بیان فرمایا گیا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہاں سے یہ سورہ کریمہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں اللہ نے بتایا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اچھا، اور لکھ رہے ہیں جو آدمی نے آگے بھیج دیا اور جو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یعنی آگے جو بھیج دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اگر پیچھے ایسی چیز چھوڑ گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے علم ہے، صدقہ ہے، اسکول ہے، مسجد ہے، کنواں ہے، جس سے خلق الہی فائدہ اٹھا رہی ہے، تو مرنے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ نے کوئی فتنہ چھوڑ دیا ہے، شرک چھوڑا، بدعت چھوڑا، کوئی گناہ کی جگہ چھوڑ دی، تو اب جب تک یہ گناہ کے کام ہوتے رہیں گے اس کا عذاب مرنے کے بعد بھی تجھے ملتا رہے گا. وہ ہے سنتن حسنہ، اور یہ ہے سنتن سیئہ. جو چھوڑ کر جاؤ گے صاحب لکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ مسجد کی طرف تم آ رہے ہو نا، تم تو نہیں جانتے کتنے قدم آئے ہو. ہم لکھ لیتے ہیں کہ کتنے قدم آئے ہو مسجد کی طرف، اور جاتے وقت گھر تک پہنچتے ہوئے کتنے قدم چلے ہو، یہ سب ہم لکھ لیتے ہیں. کوئی چیز ہماری تحریر سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک گاؤں تھا، مفسرین یہ کہتے ہیں بعض کہ اس گاؤں کا نام انطاکیہ تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال کوئی گاؤں تھا، لا یدرا این کان، کہاں تھا یہ پتہ نہیں، بہرحال ایک گاؤں ہے. یہاں رسولوں کو بھیجا گیا. پہلے 2 آئے، دونوں کو جھٹلا دیا انہوں نے. پھر تیسرا ان کی تائید کے لیے آیا، تینوں کو جھٹلا دیا. اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ ہمارے لیے نحوست کی حیثیت رکھتے ہو، منحوس ہو تم، شؤم علینا، ہمارے اوپر تم ایک نحوست بن کر کے وارد ہو گئے ہو، سوار ہو گئے ہو، بڑے منحوس ہو تم. اور دوسرے یہ کہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تم آئے ہو تب سے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. یہ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں تمہارے سبب سے آ رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، دھمکی دی، کیا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر اس بستی سے بھاگ نہیں گئے تو لنرجمنکم، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے. پہلے یہ کہا کہ تم منحوس ہو، پھر یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور تیسرے اگر گئے نہیں تو تمہیں رجم کر دیں گے، ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہارے عملوں کی نحوست ہے جن کی نسبت تم ہماری طرف کر رہے ہو. ان لوگوں نے ان تینوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ مار دو ان کو، یہ بڑے ڈھیٹ ہیں، یہاں سے جانے والے نہیں. گاؤں کے دور کنارے کے اوپر ایک آدمی رہ رہا تھا. اللہ تبارک، دیکھو کیا بات ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور ایک جگہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. یہاں گاؤں کا ذکر پہلے ہے، آدمی کا ذکر بعد میں ہے. وہاں آدمی کا ذکر پہلے ہے، گاؤں کا ذکر بعد میں ہے. جی، سورہ قصص میں آدمی کا ذکر پہلے ہے، یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے گاؤں کا ذکر کر کے کہ دیکھو قریب رہنے والے لوگ دعوت قبول نہیں کر پائے، توفیق نہیں ہوئی. دیکھو گاؤں کے باہر کا ایک آدمی اس دعوت کو قبول کر کے ایمان والا ہو چکا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے شروع میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب غریب لوگ ہوتے ہیں. جی، نبی پر بھی ایمان لانے والے جتنے تھے تقریباً آپ دیکھیں سب غریب ہی ہیں، غریب ہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ.
تو گاؤں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں امیر ہوتے ہیں، گاؤں کے باہر زمینیں سستی مل جاتی ہیں، گاؤں کے اندر زمینیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ گاؤں کے دور دراز منطقے میں رہنے والا آدمی غریب ہی ہوگا نا، وہاں رہتا تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور پھر اس نے کہا ارے تم ان لوگوں کو مارنا چاہتے ہو، اتباع کرو ان کی، یہ جو کہہ رہے ہیں مانو ان کی بات۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کی بات مانو۔ اتبعوا، اب دلیل دے رہا ہے کیوں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ آ کر کے تمہیں بری بات بتا رہے ہیں کیا؟ اچھی بات بتا رہے ہیں نا، ہاں اچھی بات بتا رہے، کوئی بری بات نہیں کر رہے، اچھا ٹھیک ہے، تو پیسے مانگ رہے کیا؟ من لا يسألكم اجرا، پیسے مانگ رہے کیا، اجر مانگ رہے؟ بولے نہیں، وہم مہتدون۔ اب یہ بتاؤ ان کا کیریکٹر کیسا ہے، کیریکٹر لیس ہیں کیا یہ؟ بولے نہیں، کیریکٹر بھی اچھا ہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تو جب اچھی بات بتا رہے ہیں، پیسے بھی نہیں مانگ رہے اور کیریکٹر بھی ان کا اچھا ہے، بھلے لوگ ہیں، تو ان کو تم مارنے کیسے جا رہے ہو؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ تین باتیں پیش کی، تین اوصاف پیش کیے انہوں نے رسولوں کے۔ کس نے؟ اس آدمی نے، اس کو کہتے ہیں صاحب یاسین۔ اور پھر توحید پر تقریر کرنے لگا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا اتخذ من دونی آلہۃ، ایسے معبود میں بنا لوں کہ اگر رحمان یعنی اللہ ارادہ کرے کسی تکلیف کا تو یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ بھی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتا۔ بہت بولتا ہے، پکڑ لو اس کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو پکڑ لیا گیا صاحب یاسین کو، اور کہتے ہیں کہ انہیں پیروں سے رونٹ ڈالا گیا، حتی شق بطنہ، یہاں تک کہ ان کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، مارتے مارتے ان کا پیٹ پھٹ گیا، کچل دیا لوگوں نے، مار مار کر کے ان کو وہیں ختم کر دیا۔ وَطَعُوهُ وَشَقُّوا بَطْنَهُ، ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا انہوں نے۔ جب لوگ ہٹے تو مر چکا تھا۔ توحید کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں لوگوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری توحید کے لیے جان دی، فوراً کہا گیا، فرشتے بھیجے گئے، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، ڈائریکٹ جنت میں، بدن یہیں رہ گیا، اور اس کی روح کو جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں رکھ دیا گیا، جیسے شہیدوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ چل جنت میں چلے جا۔ اب جنت میں پہنچا تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کے لوگوں کو معلوم ہوتا، میری قوم کو معلوم ہوتا، کیا؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین۔ دیکھو یہاں کیا کہا اس نے، ایسا نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس عمل کی وجہ سے اکرمنی، میرا اکرام کیا، نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے مکرمین کے زمرے میں شامل کر لیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میرے طریقے پر جو بھی چلے گا، میں تنہا نہیں ہوں، جو بھی میرے طریقے پر چلے گا وہ اکرام کا مستحق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ مطلب اس کا، وجعلنی من المکرمین، کیا بات۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ آدمی مر گیا ہے اور مرنے کے بعد اسے زندہ کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی بات کہہ رہا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ دیکھو یہ کافروں کے درمیان رہ رہا ہے لیکن اپنی قوم کا کس قدر خیر خواہ ہے، مل کر کے مار دیا، اس کو کہتے ہیں موب لنچنگ۔ موب لنچنگ کا ثبوت بھی قرآن میں، مار دیا گیا اس کو، مل کر کے ایک آدمی کو مار دیا انہوں نے، موب لنچنگ کر دی گئی اس کی۔ لیکن پھر بھی یہ خیر خواہ رہا، مرنے کے بعد بھی یہ خیر خواہ رہا، کاش میری قوم جان لیتی۔ تو مسلمان تو یہ ہوتا ہے جب تک جہاں رہتا ہے خیر خواہ ہی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اپنے ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ ٹیررسٹ کہاں ہوتا ہے، کہنے کی باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں۔ جی ادھر یہ مرا، شہید ہوا، ادھر اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے چیخ بھیجی، سارے کے سارے لوگ مر گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ ایک ہی چیخ میں ساری کی ساری بستی ختم کر دی گئی۔ اللہ نے وہی فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چیخ آئی اور سب ٹھنڈے ہو گئے۔ یہاں خامدون کا لفظ بڑا عجیب ہے، چیخ آئی تو یہ سب ٹھنڈے ہو گئے، گویا بڑی گرمی چڑھی تھی، نہیں
گرمی چڑھی تھی. آگ بجھ جائے تو کہتے خمدت النار, آگ بجھ گئی. وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آگ بجھ گئی. پتہ یہ چلا کہ جن کے اندر گرمی بہت ہوتی ہے نا, اللہ تبارک و تعالی ان کی گرمی کو اس طرح بجھا دیتا ہے. لہذا زیادہ گرمی اپنے اندر مت لاؤ کہ تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے عذاب بھیجا جائے. ایک حد تک ڈھیل دیا جاتا ہے, اس کے بعد چھوڑا نہیں جاتا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, قانون ہے یہاں. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ آدمی مر گیا پھر زندہ کیا گیا, تو مرنے کے بعد زندگی ہے؟ جی آگے دلائل دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے دلیل مشاہداتی. کسی ایسی زمین سے گزرے ہو گرمی کے موسم میں کہ وہاں کوئی ہرا پودا دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ بولے ہاں گزرے ہیں. بچے کھیلتے رہتے ہیں, خالی دھول ہی دھول ہے, کہیں ایک ہرا پودا نہیں دکھا. کہا کہ اب برسات کے موسم میں اسی گراؤنڈ میں جا کر کے دیکھو, چاروں طرف ہریالی ہے, ہریالی, چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے. ارے جب زمین مری ہوئی تھی یہ پودے کہاں سے نکلے زندہ ہو کر کے؟ یہ ایک مشاہداتی دلیل ہے کہ پانی برسا, اور پانی برسنے سے وہ پودے جو سوکھ گئے تھے, جن کی جڑیں سوکھ گئی تھی, مر گئی تھیں, پانی پڑنے کی وجہ سے جڑیں ہری ہو گئیں اور جیسے پودے نکل آئے. ایسے ہی آدمی جب مر جائے گا, سور پھونکا جائے گا, تو سور ویسے ہی ہوگا جیسے پودوں کے لیے پانی, اس طرح زندہ ہو جائیں گے سب, اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں. یہ مشاہداتی دلیل دی گئی. اس کے بعد کائنات میں قانون چل رہا ہے, قانون تزاوج, جوڑے کا قانون. جی ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. مرد کا جوڑا عورت, عورت کا جوڑا مرد, بلندی کا جوڑا پستی, پستی کا جوڑا بلندی, چھوٹے کا الٹا, چھوٹے کا الٹا بڑا, بڑے کا چھوٹا, میٹھے کا کھٹا, کھٹے کا میٹھا, برے کا نیک, نیک کا برا. یہ دیکھیے قانون تزویج ہے, جوڑے کا قانون ہے. تو ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے, لہذا دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے, ورنہ دنیا بے مقصد ہو جائے گی. لہذا دنیا کا جوڑا آخرت ہے. اگر دنیا کا کوئی جوڑا نہ ہو تو یہ دنیا بے مقصد ہو جائے گی, بے مقصد ہو جائے گی, بے مقصد ہو جائے. جیسے مرد اگر شادی نہ کرے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. مقصد کیا ہے؟ سکون. مقصد کیا ہے؟ اولاد حاصل نہیں ہوگا. تو جب چیز اپنے جوڑے سے ملتی ہے تب مقصد حاصل ہوتا ہے, بچہ حاصل ہو. کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا بچہ ہو جائے گا, پاگل ہے یہ, آدھا جاہل. تو چیز اپنے جوڑے سے ملتی ہے تب با مقصد بنتی ہے. ایسے ہی دنیا اگر اپنے جوڑے آخرت سے نہ ملے تو دنیا بے مقصد ہو جائے گی. یہ قانون تزویج ہے. اس کے بعد ایک اور مشاہداتی دلیل دی گئی. کیا؟ پہلے کیا ہوتا تھا, ایک درخت ہوتا تھا افار, اور ایک ہوتا تھا مرخ. تو پہلے تو ماچس وغیرہ تو تھی نہیں, تو کبھی دو پتھروں کو ایسے رگڑ کر کے آگ نکال لیتے تھے, اور کبھی مرخ اور افار, یہ جو دو درخت ہوتے تھے, ان کی ڈالیاں کاٹ لاتے تھے, اور جب ڈالیاں کاٹتے تو ایسے پانی گرتا رہتا تھا, اور اس کے بعد جب دونوں کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی. اللہ نے فرمایا ہرے درخت سے ہم آگ نکالنے پر قادر ہیں. تو کیا انسان سڑ گل کر کے مٹی ہو جائے, راکھ ہو جائے, تو کیا ہم راکھ سے زندگی کی نمود نہیں کر سکتے؟ ہم پانی سے آگ پیدا کر سکتے ہیں, ضد سے ضد کو نکال سکتے ہیں, تو مردے سے زندگی کو کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہر چیز جوڑا رکھتی ہے اپنا. ہم مردے سے زندگی کو نکال دیتے ہیں, راکھ سے زندگی دے سکتے ہیں ہم. جیسے یہاں فرمایا گیا کہ ہرے درخت سے آگ نکلتی ہے, وہی مرخ اور افار دو درخت ہوتے تھے. تو اس طریقے سے ہم راکھ سے بھی زندگی کی نمود کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بہت پیاری ہے, دیکھیے یہاں پر, کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں ختم کر دیتے, ان کی آنکھیں مٹا دیتے. یہاں تشبیہ المعقول بالمحسوس ہے, یعنی معقول کو محسوس بنا کر کے پیش کیا گیا ہے. جیسے
کسی کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں تو راستہ دیکھ نہیں سکتا کہ راستہ کدھر ہے. ایسے ہی آدمی کے دل کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو اسے حق کا راستہ نظر نہیں آتا. اگر آدمی کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو اسے حصی راستہ نظر نہیں آتا. ایسے اس کی دل کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو اسے حق کا راستہ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو راستے دو قسم کے, صراط دو قسم کے, ایک حصی اور ایک معنوی. حصی وہ ہے کہ آپ جس پر قدموں سے چل رہے ہیں, اور معنوی راستہ وہ ہے جس پر آپ کے قدم نہیں بلکہ آپ کے دل چلتے ہیں. جی, تو یہ جو صراط مستقیم ہے یہ کہاں ہے؟ دکھائیے, کدھر دکھتا ہے؟ تو دل کو اس کے اوپر چلائیے, وہ راستہ ہے. اگر اس راستے کے اوپر چلے جس کو صراط معنوی کہا جاتا ہے, جس پر دل چلتے, تو قیامت کے دن وہ حصی راستہ جو دکھائی دے گا اس پر آپ آسانی سے چل سکتے ہیں. یہاں اگر صراط مستقیم کے اوپر جمے رہے تو کل قیامت کے دن اس راستے پر سے آسانی سے نکل جاؤ گے, مستقیم رہو گے, جس راستے پر سے گزر کر آپ کو جنت میں جانا ہے. پل صراط المنصوب علی جسر جہنم, جو جہنم کے پل کے اوپر, جہنم کا پل بنایا گیا, وہ رکھا گیا, اس کے اوپر سے آپ کو گزرنا ہے, وہ راستہ ہے, وہ پل صراط ہے, وہ پل صراط. تو یہاں صراط مستقیم پر جمے رہے تو آخرت میں اس صراط سے آپ پار ہو جائیں گے جو حصی صراط ہے. تو گویا کہ اس معنوی صراط سے اگر آپ گزرے, اس پر مستقیم رہے, تو اس صراط حصی یعنی جو جہنم کے اوپر رکھا ہوا اس راستے سے بھی آپ آسانی سے گزر جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آگے سورہ صافات ہے. بڑی عجیب عجیب باتیں سب کہی جا رہی ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت نمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں, اسماعیل کو. بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے. جی, اللہ نے خواب دکھایا اور انہوں نے خواب اپنے بچے سے بیان کیا, اسماعیل سے, کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. گویا کہ اللہ کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جو بچہ ہے, بڑھاپے کی لاٹھی جسے تم سمجھ رہے ہو, ہمیں اس کی قربانی چاہیے, ہمیں اس کی قربانی چاہیے. اللہ کا خلیل زندگی بھر قربانیاں دیتا رہا ہے. دیکھو, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں تمہارے بچے کی قربانی چاہیے. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی ویسے ہی تھا. قال یا ابت افعل ما تؤمر, جیسا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کر ڈالیے. یعنی گویا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا خواب میں تو اسے کرنا ہی ہے, وہ بیداری میں حکم کے مرادف ہے. کہا کہ چلو, جنگل میں لے گئے اور وہ پیشانی جس کو چومتے تھے اس پیشانی کو پکڑ کر کے زمین پر گرا دیا اور بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی. اللہ اکبر. رب نے بچے کی قربانی مانگی ہے, قربانی دیتا ہوں بچے کی. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. یہی وہ بچہ ہے وادی غیر ذی زرع میں جہاں ہر حاجی پہنچتا ہے. میں تو جب کعبہ کے سامنے گیا پہلی بار, خالی دیکھتا رہا اور سوائے آنسو کے کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا مجھے. پتا نہیں اس کالے گھر میں کیا ہے, بس آدمی کو صرف اور صرف آنسو ہی آنسو دکھتے خالی. نہ جانے اس گھر میں کیا ہے. ہر مومن کا ایک قلبی ایک گہرا تعلق ہے اس گھر سے. پتا نہیں اس کالے گھر میں کیا ہے, کیونکہ اس کالے گھر کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہے. اور ان کا یہ بچہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے, پتھر اٹھا اٹھا کر کے دے رہا تھا. یہ وہی بچہ, اللہ کا حکم ہوا, یہ گود میں جو بچہ ہے حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ مکہ لے جا کر کے چھوڑ دے. ٹھیک ہے میرے رب. نہ وہاں کوئی درخت ہے, نہ وہاں کوئی آبادی ہے, دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہیں, بے آب و گیا میدان ہے.
حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل، یہی بچہ ہے. چلنے لگے. وہ کہہ رہی کہاں جا رہے ہو؟ اس وادی میں چھوڑ کر کے. کچھ بول ہی نہیں رہے ہو. تھوڑی دور چلی ان کے پیچھے. کہنے لگی اللہ کا حکم ہے یہ؟ بولے ہاں اللہ کا حکم ہے. بیوی بھی کیسی ہے دیکھے. کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا. جہاں پانی موجود نہیں تھا، جہاں درخت موجود نہیں تھا، آج دنیا کے سارے پھل اور دنیا کی ساری نعمتیں اول درجے کی سب سے پہلے وہیں پہنچتی ہیں. جہاں پانی نہیں تھا، پانی ایسا ہے دنیا میں ویسا پانی موجود نہیں ہے جو کھانا بھی اور پانی بھی ہے، دونوں ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں 7 دن تک اسی پانی کے اوپر رہا ہوں. میں نے وہ پانی نہیں، کھانا بھی ہے، وہ ایسا پانی ہو. اور میں تو کہتا ہوں ہر سال 25-30 لاکھ حاجی جاتے ہیں. تالاب ہو تو تالاب سوکھ جائے گا، ندی سوکھ جائے گی، لیکن وہ چھوٹا سا کنواں ہے اس کا پانی نہیں ختم ہو رہا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے، معجزہ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ چشمہ جاری فرمایا تھا. بہنے لگا تو پریشان ہو گئی وہ. زم زم، رک جا رک جا، بول پانی بہ رہا تھا، رک جا رک رک رک، بولے اسٹاپ. زم زم ہیبریو ہے، ہیبریو عبرانی زبان. تو باندھ دیا، وہی کنواں بن گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ڈارون نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے. دیکھو یہاں پہ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. بالکل ڈارونی کی طرح کفار مکہ تھے. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا، بنات اللہ ہیں. کون؟ فرشتے. اب اللہ یہ پوچھ رہا ہے ہم جب فرشتوں کو لڑکی بنا رہے تھے، بیٹی بنا رہے تھے، تو اس وقت تم حاضر تھے؟ مشاہدہ ہے تمہارا؟ نہیں. پھر اٹکل بات ہوئی نا. اب ڈارون سے یہ پوچھا جائے کہ انسان جب بندر کی شکل میں آ رہا تھا تو تو وہاں موجود تھا؟ کہ دیکھو یہ انسان، یہ بندر تھا، اب یہ بندر دیکھو یہ انسان بن گیا ہے. تو کیا تو نے بندر کو انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ وہی سوال جو کافروں سے کیا گیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو لڑکیاں بنا رہا تھا تو تم وہاں حاضر تھے. ایسے ہی ڈارون سے پوچھا جائے کہ اللہ جب بندر کو، یا جب بندر انسان بن رہا تھا تو کیا تم حاضر تھے؟ وہی پوچھا گیا. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. اور سائنس جو ہوتی ہے وہ لیب میں جو چیز پروو ہوتی ہے اسی کو مانتی ہے، مشاہدے کو مانتی ہے، دیکھنے کو مانتی ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو یہ تو عقلی بات ہے. یہ مشاہداتی چیز تو ہے نہیں، مشاہداتی چیز ہے ہی نہیں. ہے ڈارون نے دیکھا نہیں کہ یہ بندر دیکھو یہ انسان بن رہا ہے، نہیں دیکھا اس نے. تو سائنس کہاں ہے؟ سائنس تو مشاہدے کو مانتی ہے نا. جیسے ان سے کہا گیا کہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو فرشتوں کو، تو جب اللہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہا تھا، لڑکی بنا رہا تو کم حاضر تھے تم؟ ظاہر ہے کہ حاضر نہیں تھے. جواب ہی نہیں ہے، سوال ہی خالی ہے. جواب نہیں دیا جا رہا ہے. جی باقی یہ کہا جا رہا ہے اٹکل پچھو الا انہم من افکہم لیقولون. جھوٹی بات بول رہے ہیں. آگے سورہ صاد ہے. سورہ صاد میں نمایاں طور پر 3 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب. جی نمایاں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلے کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا کہ جن کو کوئی فیصلہ کروانا ہو فلاں ٹائم پر آئیں، اور کچھ عبادت کے لیے وقت مخصوص کر رکھا تھا. اب عبادت کا وقت تھا، کچھ لوگ دیوار پھاند کر اندر آ گئے. تصور المحراب، باؤنڈری کراس کر کے کود کر کے اندر آ گئے. بتقاضۂ بشریت انہوں نے دیکھا تو ڈر گئے. یہ کیسے آ گئے؟ دروازے سے آنے کے بجائے دیوار کود کر آئے ہیں. گھبرا گئے. کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم لوگ ایک مقدمہ لے کر کے آئے، فیصلہ کرنا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. دیوار پھاند کر آ گئے، محراب کی دیوار پھاڑ کر. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤد فَفَزِعَ مِنْهُمْ. داؤد کے پاس وہ گھبرا گئے.
فضا میں نے گھبرا گئے. قالوا لا تخف. ارے بھائی ڈرا کیوں دیے بھائی, لا تخف بولے تو. ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف اس. قالوا لا تخف, ڈرو نہیں. ایک مقدمہ ہے ہمارا, کیا یہ میرا بھائی ہے اور یہ میں. ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجہ, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ, میرے پاس ایک دمبی ہے. اب یہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں کیا کہہ رہا ہے یہ؟ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب, کہ اسے میری کفالت میں دے دے. یعنی یہ 99 جو میرے پاس دمبیاں ہیں 100 پوری ہو جائے. اور بہت چرب زبانی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر فریق ثانی کی دلیل سنے ہوئے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں. مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا, مدعا علیہ کی بات سنے بغیر. کہا کہ تم ظالم ہو. اور اس کے بعد احساس ہوا تو جلدی جلدی ڈھونڈنے لگے. وہ کہاں گئے, وہ جا چکے تھے. وہ فوراً انہیں احساس ہوا غلطی ہو گئی, فوراً سجدے میں گر پڑے. خر راکعا واناب. تو صالحین کے طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف مڑتے ہیں اور اپنی اس خطا کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے اس خطا کے اوپر نادم ہوتے ہیں. صالحین کا یہ طریقہ ہے. دیکھو ایک غلطی ہوئی اور معافی مانگا انہوں نے. اور ہمیں یہ پیغام ملا کہ جب بھی دو فریق آمنے سامنے آئیں تو دونوں فریق کی باتیں سن کر کے فیصلہ سنایا جائے. ایک فریق کی بات سن کر قطعاً فیصلہ نہ سنا جائے. یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے.